یہ جو سورت ہم آج پڑھنے لگے ہیں اس سورت کا نام ہے سورت الفاتحہ۔ فاتحہ کا لفظ پے تے ہے سے ہے۔ فتح عربی میں کھولنے کو کہتے ہیں، مفتاح چابی یا کنجی کو کہتے ہیں۔ چابی سے کیا کرتے ہیں؟ جیسے تالا کھلتا ہے، تو فاتحہ کا معنی ہے کھولنے والی۔ قرآن پاک کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے، اس سے قرآن پاک کھلتا ہے، افتتاح ہوتا ہے۔ اس سورت کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث سناؤں گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دن جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے اوپر ایک زوردار آواز سنی۔ انہوں نے اپنا سر اٹھایا، کنہوں نے؟ جبریل علیہ السلام نے۔ پھر فرمایا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ پھر فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نازل نہیں ہوا۔ پھر اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور دو نوروں کی خوشخبری دی اور کہا یہ دو نور آپ ہی کو دیے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ایک تو سورت فاتحہ ہے اور دوسرا سورت البقرہ کی آخری دو آیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگی ہوئی طلب کردہ چیز ضرور عطا کی جائے گی۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ ذرا محسوس کیجئے اس سورت کی فضیلت اور عظمت کو کہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا جو پہلے کبھی نہیں کھلا، ایک فرشتہ اترا زمین پر جو پہلے کبھی نہیں اترا، اس نے آ کر آپ کو سلام کیا اور یہ سورت اور سورت البقرہ کی آخری دو آیتیں عطا کی، اور اس میں اشارہ ہے کہ ان کو پڑھ کر دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابو سعید بن معلا فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا میں تجھے قرآن کی ایک ایسی صورت بتاؤں گا جو قرآن پاک کی سب صورتوں سے بڑھ کر ہے، اور وہ ہے الحمدللہ رب العالمین، وہی سبع من المثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورت الحمد ہی ام القرآن ام الکتاب اور دہرائی ہوئی 7 آیتیں ہیں۔ اس سورت کا نام الشفا بھی ہے۔ اپنا قلم سنبھالیے، آپ ترجمہ لکھتے ہیں، لکھیے اعوذ میں پناہ لیتی ہوں، میں پناہ چاہتی ہوں، باللہ اللہ کی، من سے الشیطان شیطان، الرجیم مردود، بسم اللہ بے ساتھ اسم نام، اللہ اللہ کے، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم بار بار رحم کرنے والا ہے، الحمد سب، حمد تعریف شکر، للہ اللہ کے لیے ہے، ربی جو رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا، الرحمن بہت مہربان، الرحیم بار بار رحم کرنے والا ہے، مالکی مالک ہے، یوم
دن، الدین بدلے کے، ایاک صرف تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، وا اور، ایاک صرف تجھ سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، اہد دکھا، نا ہم کو، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم اوپر ان کے، غیر نہیں، المغضوب غضب ہوا، ناراضگی ہوئی، علیہم اوپر ان کے، ولا اور نہ، الضالین وہ بھٹکے ہوئے ہیں، آمین اے اللہ قبول کر لے۔ یہ تھا سورت کا ترجمہ۔ اب اس کے الفاظ کا کچھ انالیسس۔ روٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ روٹ کس کو بولتے ہیں؟ جڑ کو۔ روٹ وہ بیسک مٹیریل ہے جس سے ایک لفظ جنم لیتا ہے، اگر اس میں سے کوئی بھی حرف ہٹ جائے تو وہ لفظ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ پودے کی مثال کو ذہن میں رکھیے، ٹھیک ہے؟ روٹ کے لیے اگر روٹس نہ ہو تو پودا جو ہے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ پھول توڑ دے، پودا سروائیو کر سکتا ہے نا، کیونکہ ہماری قوم کو پھول توڑنے کا بہت شوق ہے۔ وہاں لگا ہوا اچھا نہیں لگتا، ہاتھ میں اچھا لگتا ہے مسل کے پھینکنا۔ پتا توڑ دیں پودا سروائیو کر سکتا ہے، ٹہنی توڑ دیں پودا سروائیو کر سکتا ہے۔ اگر آپ روٹس کاٹ دیں کیا ہوتا ہے؟ مرجھا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس کانسیپٹ کو، اس اصول کو ذہن میں رکھیے، اس کو سامنے رکھ کے الحمد کو دیکھیے۔ الحمد میں ہے میم دال، یہ روٹس ہیں۔ اس میں سے ہاں نکال دیجئے، اب پڑھیے اس کو، کیا بنا؟ المد کیا ہے؟ کچھ رہ گیا؟ اچھا چلیے میم نکال دیجئے، اب پڑھیے الحد، کیا بنا؟ دال نکال دیجئے، الحم بن گیا، میننگ لیس۔ لیکن اگر آپ لام نکال دیجئے کیا بن جائے گا؟ احمد بن جاتا نا، کچھ تو بنا نا، ٹھیک ہے نا؟ تو روٹ کیا ہے اصل میں؟ بیسیکلی وہ بنیادی حروف کہ جن میں سے اگر کوئی ایک ڈراپ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ لفظ اپنے معنی کھو دیتا ہے۔ تو آپ کو یہاں پر جب ہم پڑھائیں گے تو روٹس کا لفظ بہت بولیں گے کہ اس ورڈ کا روٹ یہ ہے۔ وہ اس لیے نہیں کہ آپ الگ سے ان کو مزید رٹنا شروع کر دیں، روٹ صرف پہچان کے لیے ہے کہ یہ بنیاد ہے اس لفظ کی، اس کو پہچانو۔ اچھا، اعوذ عین واو دال سے ہے۔ تعویذ کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، تعویذ لکھنا، تعویذ گھولنا، پینا، پہننا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ تعویذ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تعویذ کا مطلب ہوتا ہے پناہ لینا، یعنی جو کلام آپ لکھتے ہیں یا پیتے ہیں یا پڑھتے ہیں گویا اس کے ذریعے پناہ لے رہے ہوتے ہیں۔ تو بعض تعویذ تو اللہ کا کلام ہوتے ہیں اور بعض تعویذ ان میں شرکیہ باتیں ہوتی، اسی لیے تعویذ کو عموماً اچھا نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ اس میں جنوں کی، شیطانوں کی، انسانوں کی، بزرگوں کی یا اور کسی مخلوق کی پناہ مانگی گئی ہوتی۔ تو اعوذ میں پناہ چاہتی ہوں،
باللہ اللہ کی، یعنی کسی زمین کی پناہ گاہ میں نہیں جا رہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی فراہم کی ہوئی پناہ گاہ میں آ رہے ہیں۔ کس سے بچ کر؟ دشمن سے بچ کر۔ کون ہے دشمن؟ من الشیطان، شیطان۔ شیطان کا جو لفظ ہے یہ شین، فا اور نون سے ہے، شطن۔ شین تو نون کا عربی میں مطلب ہوتا ہے بہت دور، انتہائی گہرا کنواں، بئر شطون۔ شیطان کو شیطان کیوں کہا گیا؟ کہ وہ اللہ کی رحمت سے بہت دور ہو گیا۔ الرجیم، یہ لفظ رے جیم میم سے مل کر بنا ہے، رجم۔ اردو میں سنا ہوگا کبھی رجم کا لفظ؟ رجم کا لفظی معنی ہوتا ہے پتھر مارنا۔ رجم کی سزا کا لفظ بھی سنا ہوگا آپ۔ تو جس کو پتھر مارا جاتا ہے وہ چیز دور بھاگ جاتی۔ تو رجیم کا مطلب پتھر مارا ہوا، یعنی مار کر دور بگایا ہوا، ریجیکٹڈ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور۔ اعوذ، میں پناہ چاہتی ہوں، باللہ، اللہ کی، من الشیطان، شیطان سے، الرجیم، مردود۔ اب آپ آ گئے ایک قلعے میں، شیطان کو باہر چھوڑ دیا، آپ اب اللہ کی رحمت کے سائے میں آ گئے۔ اب آپ کھول رہے ہیں قرآن پاک۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ اسم کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اسم فعل حرف ہوتا ہے نا، تو اسم نام کو کہتے ہیں، چیزوں کے نام۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ الرحمن، رحمان کا لفظ رے ہے میم سے ہے، رحم۔ رحم کہتے ہیں ماں کے ووم کو، جہاں پر بچہ پرورش پاتا ہے دنیا میں آنے سے پہلے، اور اس کی وجہ سے ماں کے اندر ایک خاص شفقت اور محبت اور رحم کے جذبات ہوتے ہیں اپنے بچے کے لیے، تو اس سے یہ لفظ ڈرائیو ہوا ہے۔ تو رحمان بہت زیادہ رحم فرمانے والا، مبالغے کا صیغہ ہے۔ الرحیم کا لفظ بھی رے ہے میم ہی اس کا اوریجنل روٹ ہے، رحم، دونوں کی شیپ میں فرق ہے، وہ رحمان ہے، یہ رحیم ہے۔ رحمان میں مبالغہ ہے، بہت زیادہ رحم فرمانے والا، اور رحیم کا معنی ہوتا ہے بار بار اور تسلسل کے ساتھ رحم فرمانے والا۔ الحمد، حمد ہے میم دال۔ حمد کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے تعریف کے لیے، عربی میں یہ لفظ صرف تعریف کے لیے نہیں بلکہ شکر کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ال کا لفظ جو ہے الف لام، اس کو لام تعریف کہتے ہیں، یہ عموماً ایک کامن ناؤن کو، اسم نکرہ کو، ایک پراپر ناؤن اسم معرفہ بناتا ہے، یعنی ایک عام اسم کو خاص بنا دیتا ہے۔ جیسے انگریزی میں a book اور the book کہتے ہیں، a book کوئی بھی کتاب اور the book ایک خاص کتاب۔ تو اسی طرح ہم کوئی بھی تعریف، لیکن الحمد خاص تعریف، للہ اللہ کے لیے، ربی جو رب ہے۔ رب کا معنی ہوتا ہے پرورش کرنا، عورت کو عربی میں ربت البیت کہتے ہیں، یعنی بچوں کی پرورش کرتی ہے، اور خاص طور پر رب میں بتدریج نشو و نما دینے کا معنی پایا جاتا ہے، آہستہ آہستہ پروان چڑھانا، تھوڑا تھوڑا کر کے آگے بڑھانا، گریجولی اینڈ سلولی، جس کے لیے عموماً بولا جاتا ہے ذرے سے کمال تک پہنچانا، یہ کسی چھوٹی سی چیز کو بہت بڑا کر دینا۔ العالمین، عالم کی جمع ہے، اس کا روٹ ہے عین لام میم، علم۔ علم کہتے ہیں نشان کو، جھنڈے کے لیے بھی لفظ علم استعمال ہوتا ہے۔ جھنڈا کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ نشانی کے طور پر، یعنی پاکستان کا جھنڈا پاکستان کی علامت ہے، پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اگر کہیں بھی کسی بھی چیز پر پاکستان کا جھنڈا ہوگا تو اس سے کیا محسوس ہوگا؟ یہ چیز کس سے بلانگ کرتی ہے؟ پاکستان سے۔ اگر کسی عمارت پر ہو، کسی کی گاڑی پر ہو، مثلا باہر کے ملک میں جس پاکستان کی ایمبیسیز ہوتی ہیں،
تو عمارتوں کے اوپر یا باہر یا کہیں نہ کہیں ان کے جھنڈے کی وجہ سے پہچانی جاتی. عالم پھر کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی، ہر وہ چیز جس کو دیکھ کر آپ اپنے رب کو پہچانتے ہیں. جو بھی آبجیکٹس آپ کو نظر آتے ہیں دنیا میں، کائنات میں، یونیورس میں، خواہ وہ پہاڑ ہیں، خواہ وہ دریا ہیں، خواہ وہ انسان ہیں، خواہ وہ ستارے اور سیارے ہیں، ان سب کے مجموعے کو کیا کہیں گے؟ عالم، عالمین. الرحمن دوبارہ ریپیٹ ہو گیا ہے، الرحیم پھر دوبارہ آ گیا ہے، بہت مہربان، بہت رحم فرمانے والا. مالک، میم لام کاف اس کا روٹ ہے. ملک کہتے ہیں بادشاہ کو اور مالک کہتے ہیں مالک ہونے کو. روٹ دونوں کا ایک ہی ہے، کیونکہ بادشاہ بھی بہت سی چیزوں کے مالک ہوتے ہیں. کسی چیز کو اون کرنا. یوم، دن، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. الدین، دانا یا دینوں کا مطلب ہوتا ہے بدلہ دینا. یوم الدین کا کیا معنی ہوا؟ بدلے کا دن. مراد اس سے کیا ہے؟ قیامت کا دن. ایاک، صرف تیری. نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں. عبادت کا روٹ کیا؟ عین بے دال، عبد. عبد کہتے ہیں بندے کو، بندہ، بندہ، غلام. وَإِيَّاكَ، اور صرف تجھ سے، نستعین، ہم مدد چاہتے. عین با نون اس کا روٹ ہے. اون مدد کو کہتے ہیں. آوان کا لفظ آپ نے اردو میں سنا ہوگا. آوان مددگار کے لیے استعمال ہوتا ہے. اہدنا، دکھا ہم کو. اہدنا کا جو روٹ ہے، ہے دال یہ ہے. ہدا، ہدایت. اس میں تین چیزیں پائی جاتی